کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر میلاد کیسے ہوگا؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ ہمارے بزرگوں نے نامکمل جملے نہیں بولے، پوری بات کرتے تھے تاکہ اینا نہ ہوئے تو یہ اپنی مرضی نہ کر کے پاؤ نہ تو چلو۔ جو ہو رہا ہے جی، وہ جو ملتان میں ہوا وہ حور لا کے بٹھا دی گئی، کہیں جناب شیطان نچایا گیا ہے۔ بندو خدا کو کرنے والا کام کرو یار، کام تم کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے، کام تم کرتے ہو داغ اہل سنت پہ لگتا ہے۔ پتا ہو کہاں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا تھا کہ میلاد پہ حور لے کے آؤ؟ کہاں امام اہل سنت نے لکھا تھا کہ شیطان بنا کے نچاؤ اس کو؟ کرنے والے کام کرو یار۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ خوشی بھی بتا دی کس طرح منانی ہے، نہ اپنی مرضی کر دے پھر۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے۔ اصل خوشی درود سے ہی ہوگی، اور درود پاک پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح آپ نے میرے کہنے پہ دوسری بار پڑھا نا، کوشش کیا کریں یہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کرو، کوشش کریا کرو ہے پہلی بار ہی پڑھ لیا، کہہ کے پڑھایا تو کی پڑھایا۔ اب اتنا برا وقت بھی آئے گا کہ ان کا نام بھی کہہ کے لینا پڑے گا۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب وہ میں اب جی پچھلی دو محفلوں میں یہی ہے، اب بھی یہی، اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی اس میں آدم کیا ہے؟ یہ ہے اس میں آدم، اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ درود پاک، درود پاک۔ اور ہمارے بڑے بہت پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ یہ ابتدا ہے جی، پھر انتہا کیا ہوگی؟ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھائے رہتے ہیں۔ سال میں کتنے قرآن بن گئے؟ 365 قرآن پاک۔ تو کتنے پڑھے؟ تو 365 سے ایک بھی نہیں پڑھے؟ تو نے 365 دنوں میں ایک بھی نہیں پڑھا؟ نہیں حضرت جی، پڑھو حضرت جی، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا۔ یہ معروف ہے، میرے خود کو مسئلہ چل رہا ہے، لکھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سن ہو جائے، تو معروف ہے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت ہے اس کا نام لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم پہ یہ نسخہ کارگر نہیں ہوگا، بھلا کیوں؟ ہم آج تک فیصلہ کر ہی نہیں سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے۔ ہم نہیں فیصلہ کر سکے۔ جھوٹ بولنا ہو تو جتنے مرضی بول لو، حق بات یہ ہے آج تک ہم سے فیصلہ نہیں ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے۔ لیکن صحابہ کا حال اس کے برعکس تھا۔ وہ لکھا ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت معروف ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اس کا نام لو، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا، یا محمد، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا۔ درود پاک پڑھا کرو۔ اور جب یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو آپ کی محفلیں ہوتی ہیں نا، ان میں صرف آپ نہیں بیٹھے ہوتے، آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ صرف آپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا نام آیا تو انہوں نے کیا کیا، جب درود پڑھنے کا ٹائم آیا تو ان کا انداز کیا تھا۔ اب دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ سارے صاحب ہوش بیٹھے ہیں، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا جی اگر پتہ کرنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ یہ اب نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، کیونکہ سب سے سوکھا کام ہے۔ اگر آپ سالک بنتے ہیں پھر تو داڑھی رکھنی پڑے گی،
اگر آپ سالک بنتے ہیں پھر تو یہاں سر پہ امامہ یا ٹوپی دونوں میں سے ایک چیز رکھنی پڑے گی. سوم و صلات کا پابند ہونا پڑے گا, شریعت کے راستے پہ چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب نقش بندی ہیں, قادری ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, جو بزرگوں نے اصول قواعد ضوابط مرتب کی ہیں, آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. سب سے سوکھا کام ہے مجذوب ہو جاؤ, ہر شے سے جان چھوٹی. بابے اور مجذوب نے اللہ میرا واہ پڑتا رہتا ہے. اب تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ والفتنۃ اشد من القتل, فتنہ قتل سے برا ہے. اب بس اپنا کام کرو چپ کر کے. مجھے ایک دفعہ ایک میرا دوست نہ چھوڑے, جی حضرت ایک مجذوب ہیں, آپ کو ان سے ملانا. میں نے کہا جی ہم تو نوکر ہیں, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب بزرگوں کی زیارت کر کے. چل رہا ہے چل. وہ سردیاں تھی, ہمارا پروگرام بھی اسی سمت تھا حضرت. ہم نے پروگرام کیا, چلے گئے. کوئی حضرت معرفت پہ گفتگو نہیں, کوئی کو راز کو نکتہ, بس وہی شریعت پہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب باتیں, علماء کو تان. حضرت جی انہوں نے بڑا حضرت وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو گیا, سردیاں تھی. میں نے کہا ہو سکتا ہے حضرت ابھی اٹھے, ابھی اٹھے ہی کوئی نہیں. اسی بہانے سے اٹھ کے حضرت میں نے وضو کر کے زور پڑھی, زور پڑھ کے فارغ ہوا. تھوڑی دیر بعد عصر کا شروع ہو گیا. میں پڑھ کے واپس آیا, بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. حضرت نے بھی کھانے پہ وہ بات صاف کی حضرت. وہ جب ہم واپس چلے نا تو جو مجھے لے کے گیا تھا, میں نے کہا حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کہتا ہے حضرت جی نکلے نا پھر مولوی دے مولوی. حضرت صاحب دل دی پڑھتے ہیں, حضرت صاحب دل دی. میں نے تو حضرت صاحب کو روٹی کھاتے بھی دیکھا تھا نا. میں کیا اللہ دے بندے کم از کم 4 نان دیکھو 2-3 پلیٹاں حضرت صاحب نے گوشت دیاں کھا دیاں. تو ہی مینوں دسیا کہ حضرت صاحب دیاں 3 بڑھیاں تے 17 یانے بھی نے. ادو نہیں مجذوب ہوندے ہیں, ادو نہیں مجذوب ہوندے, مجذوب نمازداری ہو جاندے نے. وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, پہلے یہ صرف جو ہے نا وہ مال کے ڈاکو تھے, اب یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں, اب یہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں پتر. اور سب سے بری بات یہ ہوئی کہ اب یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں. بچ کے رہو یار. میاں صاحب 100 سال پہلے کہہ گئے ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور, ویک کے تے تاکیا تے فڑی مت نکلو کو جور ہے. دھیان رکھنا پتہ ہے سب سے زیادہ جو اللہ کے مقرب ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام. نہ پہلے کو ہوا نہ بعد میں کو ہوگا. ختم ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر معافی ہوتی تو سب سے پہلے محبوب کو ہو سکتی تھی, لیکن پتہ ہمارے محبوب پہ 6 نمازیں فرض تھیں حضرت. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ بھائی کیڑا مقرب آ گیا جنہوں 5 معاف ہو گئی ہیں. اس لیے بچ کے رہنا پتا, اپنا ایمان بچانا, اپنا مال بچانا, اپنی عزتیں بچانا. بہرحال گفتگو اور سمت نکل جائے گی, میں واپس آؤں گا. سوال آیا حضرت اگر پتہ کرنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت نے 2 طریقے بتائے, اور میں آپ کو کہوں گا آپ نے دونوں نہیں آزمانے, کیونکہ جو اصلی ہویا پھر بھی نہیں خیر ہے, تو جو نقلی ہوا پھر تو بالکل ہی نہیں ہے. آپ نے دونوں نہیں آزمانے. ایک طریقہ حضرت کہتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جا, اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے. اگر تو تیری طرح منہ کر لے تو اصلی ہے, نہ کرے تو نقلی ہے. مطلب یہ کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے, میرے پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام لیا گیا, آپ کے نام کو کانڈ نہیں کرنی ہے.